الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلى الله عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احسانی پیش کرتا ہے حق رہنماؤں کی خدمت میں چوتھا مجرم، تیسرا مخالف مولانا محمد عزیز الرحمان صاحب قادری منٹو بابو اور ان کے سپورٹر پہلا سہیوی مولانا محمد افضل حسین صاحب مصباحی ابن مولوی نور محمد صاحب قرآن کی آیتوں کے تحت چوتھا مغرب اور مغرب کا پہلا سپورٹ وہ احسانی پیش کیا رہنماؤں کی خدمت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اسی موضوع کے تحت مولانا محمد عزیز الرحمان صاحب قادری کو انسانی جواب کہہ لیا جائے، انسانی نصیحت کہہ لیا جائے، انسانی وارننگ کہہ لیا جائے. منٹو بابو سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ اہل اجلاس جس اجلاس سے مولانا منٹو صاحب نے شان احسان کے خلاف مخالفت کی بیان بازی کیا، بہت سارے علماء کی موجودگی تھی. انسانی کی جانب سے اہل اجلاس میں انسانی چناؤ مگر مغرب صرف مولانا منٹو. تم نے جو شان احسان کے خلاف مخالفت بیان بازی کی، انسانی غور و فکر کے ساتھ سنا اور سمجھا. ہر شان کے پیچھے باطل آ ہی جاتا ہے، مخالف آ ہی جاتا ہے، اور ہم نے وہی کیا. مگر افسوس کہ جو ہم شان کے پیچھے مخالف آتا وہ مخالف بہت برا قسمت والا، اس کے نام پہ آنے والے دور میں زمانہ تھوکتی ہے، زمانہ اس کے نام پہ تھوکے اسے نہا دیتی ہے. اور تم وہی کیا، تم نے شان احسان کے خلاف بیان بازی کر کے اچھا کیا. اللہ نے تجھے جو علم سے نوازا تھا، تم نے اپنے علم کی صحیح استعمال کیا، اور احسانی سے تمہیں جواب کے روپ میں، نصیحت کے روپ میں، پھر وعدے کے روپ میں انداز احسانی کلام کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے. تم آئے ہو
تم نے جو اپنے بیان میں اپنے سامنے بیٹھے قوموں کو اور اسٹیج کے ویسے رہنماؤں کو جو سبق دے رہا تھا اور جو نصیحتیں تمہاری زبان سے ہو رہی تھی، اسی نصیحت کے مطابق اور پھر میں تمہارا وہی اسٹیج پہ چلتا ہوں، اہل اسٹیج رہنماؤں کے نام سنو۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والے اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تم نے جو اجلاس سے قوم کو نصیحت کی، احسان بابا سے بچ کر رہیے، بڑا ڈینجر ہے، تمہیں بھی بچ کر رہنے کی ضرورت ہے، واقعی ڈینجر ہے، مگر تمہیں تھوڑا ڈاس نصیحت کرنے میں غلط ہو گیا۔ تم نے جو نصیحت کی یہ احسان بابا بڑا ڈینجر ہے، میں نہیں مانتا۔ کیسے نہیں مانو؟ نہیں مانو گے تو ڈنڈا مارو، ڈنڈا پڑے گا، آنے دو۔ تم نے کہا احسان بابا ڈینجر، لوگوں کو نصیحت کرتا کہ احسان بابا بڑا ڈینجر ہے، ان کی مخالفت سے بچ کے رہو، ان کی مخالفت کرو گے برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ اس طرح سے اگر تم نصیحت کرتا تو شاید تم بچ جاتے، مگر مخالفت اور شان کے پیچھے انسانی کا بھی مخالف ہو گیا، جس میں تم چوتھا ہو، تیسرے مخالف کے نمبر پہ ہو، میرا باپ بھی مخالف ہے، میرا بھائی بھی مخالف ہے، تیسرے نمبر پہ تم مخالف پہ ہو۔ لیکن جیسا تم نے مخالفت کی آواز نکالی، حد کر دیا، نہیں مانتے تھے، نہیں مانتے ہیں، اور احسان بابا ڈینجر ہے۔ اب ڈینجر کا خود ڈینجر ہوتا کیا ہے؟ ڈینجر خود ہوتا کیسے ہے؟ تمہیں ثبوت دینی پڑے گی ڈینجر ہونے کی، ورنہ مار ڈنڈا سے پیٹ ڈال کر دے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وقت یہی کہہ رہا ہے، 14ویں صدی کا مسافر، آگے کا جانچ ہو۔ گرفتار فصل گیا جانے سامنے، ہجرا کا بیٹا فصل گیا جانے سامنے، موقع کا بیٹا فصل گیا جانے سامنے، تم ہو بڑا مولوی، ہم شروع سے ہی ہے چھوٹا موٹا مولوی، ہمیں شروع سے ہی ہے چھوٹا موٹا مولوی، ہمیں شروع سے ہی ہے۔
دن بھر میں 1000 جھوٹ بولتے ہیں. ایسا نہیں پوچھے گا تمہارے پہلے اسٹیج کے رہنماؤں سے کیا ہضم ہونے کی لائق بات ہے؟ کیا ہضم کیا جا سکتا ہے؟ تم نے قوم کو نصیحت کے ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہو، جھوٹ نہیں بولتا ہو، جھوٹ بولو تو زبان کاٹ لینا. یہ ساری جواب ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اسٹیج کے حق رہنما کیا ہضم ہونے کی لائق بات ہے؟ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. چلو میں تمہارا خفا محبت میں 900 معاف کرتا ہوں، 100 تیری پڑے گے. وعدہ یہ پیٹ میں ڈنڈا چلنے سے تمہیں کوئی نہیں روکے گا. احسانی وعدہ 900 معاف کیا، 100 دینا ہوگا. تم نے ممبر پہ بیٹھ کے کیا جھوٹ بولا اور تم داد حاصل کرتے رہے. تمہارے پہلا سہیلی مولانا محمد افضل حسین مصباحی یہ تمہارے عشق کہہ کے ساتھ دیتے رہے. کیا تمہیں یہ حدیث پڑھائی گئی کسی کی ماں کو گالی مت دو، اور یہ نہیں پڑھائی گئی کہ غیبت مت کرو، چغلخوری مت کرو، کہ پیچھے برائی مت کرو. کیا تم نے شان احسان کے خلاف جو بیان بازی کی، کیا وہ احسان کے خلاف برائی نہیں؟ کیا شان احسان کے خلاف غیبت نہیں؟ کیا شان احسان کے پیٹ پیچھے برائی نہیں ہوئی؟ کیا تمہارے استاد یہ حدیث نہیں پڑھا سکے؟ تم اس حدیث کو پڑھنے سے کیا پیچھے رہ گیا؟ صرف یہی حدیث پڑھائی ہے. استاد نے تمہیں یہی سکھایا کسی کی ماں کی گالی مت دو. ابے مت دو کیوں کیے؟ ہم تمہارے گھر کے ہیں کون؟ ضرور کوئی ناز، ضرور کوئی بات ہو، ضرور کوئی ٹینشن ہو، کوئی ضروری ہوگا. تم سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہوگی جیسے آج تم سے غلطی ہوئی تو شریعت تمہارے پیٹ پہ ڈنڈا چل رہا ہے. اسی طرح تمہارے باپ سے بھی کوئی غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہو سکتا کیا یقینی ہے کہ میں تمہیں گالی دیا ہوں.
تمہاری باپ کو گالی دی میں تمہارے گھر کا ہوں تو گالی کیسی صورت میں دینی چاہیے کس کو دینی چاہیے وقت میں میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور بڑا علامہ بن کے آئے احسان بابا کو نہیں مانیں گے جب سے احسان کی تبلیغ دکھاوا ہوا پہلے مخالفت کی شریعت تم نے نہ ماننے کی اعلان اور شریعت میرے طرف سے تمہیں چنوتی ہے کیسے نہیں مانو گے دیکھ لینا بھی ہے ننگا سپاہی نہیں مانو گے مار کے پیٹ پھاڑ دوں گا یہ وعدہ سب سے پہلے جنگ تمہارے ساتھ اسٹارٹ ہو رہا ہے منٹو تمہارے استاذ نے پڑھایا تمہارے استاذ نے کتابوں کو دکھایا تمہارے استاذ نے کتابوں میں درس دیا سبق دیا اور تم نے سبق حاصل کیا کسی کی ماں کو گالی نہ دیا جائے پیٹ پیچھے برائی کیا جائے چغل خوری کیا جائے میں اجمیر میں ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مگر تم میرا اپنا میرا اپنا گھرانہ سسرال والے لاک ڈاؤن لگا بڑی پریشانی کے موڑ سے گزرنا ہوا سبوں کو ہوا بچے ہیں چھوٹے چھوٹے میں نے تمہارے باپ کو اپنا سمجھ کے یا چچا کو اپنا سمجھ کے کہا کہ لنگر کھا کے گزار کرتا دین کے لیے آیا تھا دین کا کام کر کے نہیں جاؤں گا اور ابھی تو ابو نے راستہ بار دیا ہے مٹھو نے راستہ بار دیا ہے دین کا کام کرنے کے بعد مٹھو کا سوا کروانا میں نے محبت میں کہا تھا لنگر کر کے گزار افسوس تمہارے حکومت کو تم نے چغل خوری نہیں کی افسوس تم نے برائی نہیں کی غیبت نہیں کی ایک عالم ہم اگر گالی دیے مت دیے کیسے دیے جائے تمہارے باپ کو دیے مرد کی بچہ کی طرح کے شیر کی طرح کے لیکن تم ہجور کی طرح میرے پیچھے کے شان احسان بابا کا خلاف اسی لیے تو اب تمہیں بہتر سے پتا چلے گا احسان بابا اتنا بہتر ہے پھنس گیا چال سامنے ہجرا کا بیٹا بڑا گئے جھرے احسان بابا توڑے کعب تیرا ننھا کرے جا اب لڑو تم لڑائی تم بڑا مولوی اب لڑو تم لڑائی تم بڑا مولوی ہمیں شروع سے ہی ہے چھوٹا موٹا مولوی ہمیں شروع سے ہی ہے چھوٹا موٹا مولوی خواجہ کی در پہ رہتا ہے خواجہ کا لنگر کھاتا ہے ہم نے پردے میں سوچا تھا اس راز کے لیے چلا جانا مگر تم نے پردے سے باہر کر دیا تو احسان یہ تمہیں جواب ضرور دے گا کہ ہاں مجھے غریب نواز کا لنگر نصیب ہو اور تمہیں غریب نواز کے در سے باہر کیا ہوا پورا کر کر نصیب ہو تم اسی لائق ہو تم سے بڑی امید تھی لیکن تم نے ڈائریکٹ وہ تیر چلایا کہ جس تیر پر اللہ بڑا بڑا مولوی پہ احسان کی عدالت میں لاؤ ماحول وزٹ کرنے کے لیے لاؤ دیکھتے ہیں کون سند آتا ہے تمہاری طرف سے سفارش میں کون سند آتا ہے ایسا دیکھے گا 14ویں صدی کا مشاہدہ دیکھنے کا اس سند میں تمہاری ہمدردی میں تمہاری سفارش کے خاطر میدان میں آیا ہے لاؤ بڑا بڑا مولوی دینی سپاہی میں ہے یہ
مصباحی صاحب مولانا افضل حسین مصباحی الجامعہ شفیہ سے پڑھ کے آیا اور مولانا افضل مصباحی کیا آپ کو یاد ہے یا بھول گئے جب پسینہ گر رہا تھا تو پسینہ پوچھنے کے لیے رومال بھی نہیں تھا اگر پھر کھراتے احسانی کرم تو آپ اوپر سے نیچے نہیں آئے کیا لکھو اور کیا ہے دم احسانی کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے تمہیں شرم نہیں آئی شان احسان کی مخالفت ہو رہا ہے تم کیسے لاپرواہ رہنما ہو کیا سمجھے کیا سمجھ کے تم خاموش بیٹھا رہا تمہیں ہوتا پار نہیں لگا گھنٹہ چلایا پار نہیں لگا تم نے کیا سوچا تمہارے مجرم چوتھا مجرم نے ڈائریکٹ انکار کیا میں احسان بابا کو نہیں مانتا ہوں بابا ڈینجر ہے مگر میں یہ جان رہا اس کا انجام آگے کیا ہوگا اگر آگے چلنا ہے تو چل دیکھے گا مخالفوں کی کم دیکھا جائے گا احسان کربلا میں کن کن مخالفوں کے پاس کتنا طاقت ہے سبوں کی طاقت کو آزمایا جائے گا مولانا افضل مصباحی جب یہی شان احسان کربلا کا شان میں بھرے مسئلے میں آپ کے ہاتھ میں جب قلم پکڑایا تھا تو آپ کی قلم بھی کانپ رہی تھی انگلی بھی ڈول رہا تھا الفاظ کی ادائیگی بھی پیرے جا رہے تھے ویسے وقت میں آپ کو کوئی عقل کام نہیں کر رہا تھا اور آپ نے اشرفیات سے سند لے کر آ چکے تھے کیا پھر دوبارہ قلم پکڑنے کی ضرورت ہے ورنہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو قوم سے پہلے رہنماؤں کو نصیحت ہے ہماری اس پیغام سے مولانا افضل حسین مصباحی کو ایک وارننگ ہے کہ تم تو رہنما ہو پہلے تمہیں سدھرنے کی ضرورت ہے اپنی ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ورنہ احسان اور احسانی کے خلاف جنگ میں میدان میں آنے کی ضرورت ہے جیسی مرضی ہوتی ہے ویسا فیصلہ کرنا تم ہمارے استاذ کے بیٹا اس لیے ابھی تھوڑا لحاظ کیا گیا ہے جب تمہارے سامنے وہ انا دور احسان کی غیبتیں شکایتیں ہو رہی ہیں تم رہنمائی کیا میں پڑھ کے آنے والے مولانا عزیز الرحمان قادری صاحب کو ان کے استاذ نے صرف ماں کے گالی کے علاوہ اور کوئی حدیث نہیں پڑھایا کہ برائی سے بھی بچو چغل خوری غیبت سے بھی بچو پیچھے کسی کی برائی کرنے سے بھی بچو کیا تمہارے استاذ نے بھی نہیں پڑھایا کیا احسان کو اور کامیاب کر کے اشرفیہ میں تمہارے خلاف نوٹس دینا پڑے گا ضرور دے گا اگر تم نہیں سنبھل گئے تو کیا احسانی جتنا زبان سے نکال دیا اپنے وعدوں کو سر قلم کر لوں گا ایک پیچھے نہیں رہ سکتا تم لاپرواہ رہنما کیا یہی رہنمائی کا طریقہ ہے تم نے احسان کو نوٹس کیوں نہیں اس کی برائی پر دیا تم سے یہ غلطی ہو رہا ہے تم سے بھول ہو رہا ہے تم اپنے آپ کو جو کنٹرول لے آ جاؤ بس لیا لا کے سیدھے سر پہ واہ تمہاری رہنمائی کی اسی لیے تو زمانے کے پاس رہنماؤں کی عزت نہیں کرتی ہے کیونکہ رہنما خود اپنے آپ میں ابھی بگڑ چکے رہنما سنبھل جاؤ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین پوچھو تم اپنے ساتھی مولانا عزیز الرحمان سے 1000 چھوڑ پہلے ایک شخص لگاتار بھی چلے گا پوری تقریر کا ہاتھ خلاصہ کروں گا 1000 چھوڑ
ممبر پہ جھوٹ نہیں بولتا ہوں، جھوٹ بولے تو زبان کاٹ لیا جائے، کاٹو گے برداشت سے، کاٹو گے نہیں، کاٹو گے تو باپ گھنٹہ سے پھاڑ دوں گا، باپ کا دل نہیں کہ ایک ہزار لوگوں کو پوتیس کریں۔ اور اسی طریقے سے مجھے چالیس احسان خلاف جو مربوط میں خطرناک ہونے کا الفاظ ادائیگی کی، خطرناک کہتے کسے ہیں؟ اب اس مربوط کو ان کے جو استاد ہوں گے اس سے خطرناک کی مہر لگا کے دکھانا ہوگا، تم کو بھی بولنا ہوگا، تمہارے ساتھ اس اسلاف میں جتنے عالم دین ہیں انہیں بھی بولنا ہوگا، اس کے بعد تم لوگوں کی اس کی سپورٹ میں جتنے آتے جائیں گے سبوں کو احسان کے خلاف بولنا ہوگا۔ واقعی احسان خطرناک ہے، اگر نہیں بولو گے تو پھر اس مرمرود کو سبق سکھاؤ۔ انعمت علیہم اللہ، چلا مجھے ان لوگوں کے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، اے مولا چلا مجھے ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ میں کیوں نہیں چلوں گا مردوں کے راستے پر، اس کے پیچھے چلوں گا اگر اس کے پیچھے سچائی پایا گیا، اگر اس کے پیچھے سچائی نہیں پایا گیا، اگر وہ اپنی جھوٹ میں خود گرفتار ہوتا ہے، ڈنڈا کھانے سے اسے مرمرود کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ یہ احسانی نصیحت بھی ہے، احسانی فارمی بھی ہے، احسانی چنوتی بھی ہے۔ کیوں نہیں چلے گا؟ حق والوں کے پیچھے چلنا ضروری ہے، انعام والوں کے پیچھے چلنا ضروری ہے، مگر پایا جائے تو نہیں، پایا جائے سچائی تو نہیں، مجھ میں پایا جائے گا سچائی تو زمانہ چلے گا، نہیں پایا جائے گا سچائی تو کوئی ایک بھی نہیں چلے گا۔ وقت آئے گا تو بتا دیا جائے گا جیتے گا کون جس میں ہوگا۔ پہلے کہ آگے کا اشعار ملاحظہ کیا جائے، ان کا سامنا کرے گا چھوٹا موٹا مولوی، ہم شروع سے ہی ہے چھوٹا موٹا مولوی، ہم شروع سے ہی ہے، احسان شان پہ ہوئی کیوں برائی، علاقائی غازی کیوں کی نہ پیٹائی، پہچان لو گھر سے ہوئے احسانی، ہوں میں خواجہ کا دیوانہ، چھوٹا موٹا مولوی ہم شروع سے ہی ہے، چھوٹا موٹا مولوی ہم شروع سے ہی ہے، چھوٹا موٹا مولوی ہم شروع سے ہی ہے، چھوٹا موٹا مولوی لاؤ جس کو بھی چاہو، بڑا بڑا مولوی لاؤ بچانے کی خاطر، بڑا بڑا مولوی لاؤ بچانے کی خاطر، پڑھے ہو ابھی صاحب کتابی پڑھائی، پڑھو جنگل میں روحانی پڑھائی، سنبھل جاؤ گھر سے تو لو علامہ، احسان بابا سے لو نہ لڑائی، کہیں کرتے نہ پٹائی، چھوٹا موٹا مولوی کہیں کرتے نہ پٹائی، چھوٹا موٹا مولوی کہیں کرتے نہ پٹائی۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مولانا عزیز الرحمان اب تمہیں مخالفت کی میدان میں آنے کے لیے احسان دل کی اجازت دیتا ہے۔ ہاں اگر تمہیں احسان کی مخالفت کرنا ہی طے ہے تو مرد کے بیٹا کی طرح امام مانگو، دکھا اپنا کلا اور بہادری، ورنہ اچھا رہے گا کہ سلنڈر لگا دو تم ہمارے سالہ کا۔ بہت وقت میں قوم والے لیا فیصلہ مکمل کرنے کے لیے، مگر جو حق ہوتا ہے وہ منصوبے خدا ہوتا ہے۔ آہی گیا کیا مخالفت میں افسوس، ابھی بھی وقت ہے سنبھل جاؤ، ابھی بھی موقع ہے توبہ کر لو، ورنہ مار ڈنڈا سے تمہیں توبہ کراؤں گا۔ نہیں مانو گا، نہیں مانو گے، نہیں مانو گے، آج تک کبھی نہیں کہا ہے ساری مجھے مانو، بابا مانو، مرزا مانو، یہ مانو، وہ مانو، مرید ہو جاؤ، اللہ کے واسطے سارے انسان کا واسطہ کبھی نہیں کہا، مگر آج تمہیں تعلیم دیتا ہے نہیں مانو گے، تمہیں سب دوبارہ مائی کی سے جنم لینا ہوگا۔ نہیں مانو گے، نہیں مانو گے تو ڈنڈا کھاؤ گے، اور آگے کیا کیا ہوگا تو آگے بتاؤں گا۔ ابھی یہ وقت لڑائی تمہارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔